پیارے بچوں، جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے ہمارا یہ 15 روزہ درس مسلسل چل رہا ہے۔ آج کا درس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آخری کڑی اور ان کی زندگی کا آخری مرحلہ اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق، اس کی زندگی میں جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس پر مشتمل ہیں۔ پچھلے درس میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اس روئے زمین پر سب سے عظیم گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کا ذکر ہوا تھا کہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پڑی اور ان کے بیٹے اور انہوں نے دونوں نے مل کر اس گھر کو مکمل تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ گھر ہم نے تمہارے لیے، تیرے لیے بنایا ہے، کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پیارے پروردگار، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، تو ہی دعاؤں کا سننے والا، اعمال کو قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے، اور ہم سے کوئی بھی خطا غلطی ہو جائے تو اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، تو بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ سب جانتے ہیں، خانہ کعبہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے اس دنیا میں، کسی اور گھر کو، کسی اور مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ڈالی ہے، ہر مسلمان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کی زندگی میں یہ تڑپ اور خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ مجھے بھی خانہ کعبہ، اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہو، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کی محبت کو انسان کے دل میں فطری طور پر رکھا ہے، انسان کے نیچر میں داخل ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے محبت کرے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ قرآن مجید سورہ عنکبوت میں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا۔ یہ کفار مکہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو، خانہ کعبہ کو امن والی جگہ بنایا ہے، پیسفل اور شانتی والی جگہ بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس کے چاروں اور سے، اس کی چاروں جہتوں سے لوگ چل کر آتے ہیں، اس کے پاس لوگ چل کر آتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دیدار کریں۔ فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کہ ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام دیا ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں، ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، اور یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رزق ہے، روزی روٹی ہے۔ تو حرم کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے اس روئے زمین پر۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس لیے اللہ نے ان کا مرتبہ آسمانوں میں بڑا ہی بلند کر دیا۔ ابراہیم کا جو مقام و مرتبہ ہے زمین پر ہی نہیں، آسمان پر بھی بڑا ہی بلند ترین ہے۔ اسی وجہ سے ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، روئے زمین پر انسانوں کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن ساتویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ بیت المعمور ہے، ساتویں آسمان پر ہے، جہاں ہر روز بیت المعمور ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، اور جس کی ایک بار باری آ گئی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور فرشتوں کے لیے آسمانوں میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور نام کا عبادت کے لیے گھر بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ مقام عطا کیا کہ ابراہیم بیت المعمور کے پاس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے آسمانوں پر تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے، تیسرے پہ تیسرے نبی سے، اور ساتویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بیت المعمور کے پاس ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آخرت میں ان کی جگہ بیت المعمور رکھی ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، بنا دیا، اسی شکل میں خانہ کعبہ رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ لیکن کفار مکہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی اور کچھ حصہ ابراہیم کا باقی رکھا اور کچھ چھوڑ دیا۔ کچھ حصے کو جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد ڈالی تھی اس کو چھوڑ کر کچھ حصے کو باقی رکھا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ نے، مکہ والوں نے خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو چھوڑ دیا جس تعمیر پر خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو کیا آپ اس حصے کی دوبارہ تعمیر نہیں کریں گے؟ آپ بنا دیجئے، مکہ والوں نے نہیں بنایا، اب آپ واپس اس کو ویسے ہی بنا دیجئے جیسے ابراہیم نے بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تیری قوم کفر سے ابھی ابھی نکل کر نہ آتی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن چونکہ یہ مکہ والے ابھی ابھی نئے ایمان والے ہیں، نئے ایمان لے کر آئے ہیں، اگر میں واپس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو شروع کروں گا، ویسے بناؤں گا جیسے ابراہیم نے بنایا تھا، ہو سکتا ہے مکہ میں فتنہ نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کی خاطر ویسے ہی اس کو رہنے دیا جیسا کہ مکہ والوں نے بنایا تھا۔ اسی طرح سے بعد میں بہت بعد کے ادوار میں اللہ کے رسول کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے بھی کچھ اس میں ترمیم کی، کچھ چیزوں کو گھٹایا بڑھایا، اور اسی طرح سے سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے واپس خانہ کعبہ کو گرایا، اور واپس پھر اس کے بعد جو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے مشورے کا خیال رکھا انہوں نے، اور دوبارہ سے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس میں حتیم کے حصے کو الگ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے مختلف سالوں میں مختلف طور طریقوں سے اس میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آخری مرحلہ داخل ہوا۔ ان کی وفات کے تعلق سے جو مورخین نے لکھا ہے ابراہیم کی وفات کے تعلق سے، وہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بیمار ہوئے اور سخت بیماری نے ان کو پکڑ لیا، اور 175 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور فلسطین کے شہر ہیبرون میں، ابھی اس کا نام ہیبرون ہے انگلش میں، اور عربی میں اس کو الخلیل کہا جاتا ہے، الخلیل، ہیبرون الخلیل نامی شہر میں ان کو دفنایا گیا۔ یہ بیت المقدس سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں ان کو دفنایا گیا، اور آج بھی وہاں پر مسجد ابراہیم کے نام سے ایک مسجد جہاں انتقال ہوا تھا وہاں بنائی گئی ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اسماعیل اور اسحاق مشہور ہیں، اور بھی ان کی اولاد ہیں جن کا ذکر مورخین نے کیا ہے، لیکن جن کو نبی بنایا گیا اور رسول بنایا گیا ان کی اولاد میں سے وہ اسماعیل اور اسحاق ہی ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے دروس ہیں، بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت جو میرے اور آپ کے لیے اس حصے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رحم دل تھے، بڑے ہی نرم انسان تھے، بڑے ہی مشفق تھے، اور رحمت اور شفقت اور نرم دلی ان کی خاص صفت تھی، اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان نرمی کی زبان کو جلدی سمجھتا ہے اور محبت کی زبان کو جلدی سمجھتا ہے، اور نرمی اور محبت کی زبان اس پر جلدی اثر کرتی ہے۔ اگر وہیں مزاج کسی کا ترش ہو اور سخت مزاج ہو، لہجہ گرم ہو، تو پھر اس کی بات میں اثر نہیں رہ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی، اس دعوت کے اندر ان کی اہم صفت یہی رہی کہ ہمیشہ انہوں نے نرمی کو
اپنے سامنے رکھا، کبھی بھی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہی صفات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی۔ کفار مکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو گئے آپ کی صفات کو دیکھ کر، آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہے، اور آپ صدیق ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جیسے اخلاق تو کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کا بڑا ہی احسان ہوا ہے، بڑا ہی فضل ہوا ہے کہ آپ مزاج کے بڑے ہی نرم واقع ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ نرم مزاجی صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کی نرم مزاجی اور آپ کا یہ اعلیٰ اخلاق صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے، غیروں کے لیے بھی ہے۔ آپ کی نرم مزاجی یہ صرف سرداروں کے لیے نہیں ہے، غلاموں کے لیے بھی ہے، یعنی معاشرے کے ہر فرد کے لیے آپ بڑے ہی نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان اگر سخت ہوتی، آپ کا مزاج اگر کڑوا ہوتا، تو یہ صحابہ کرام جو دن رات آپ سے چپکے رہتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اگر آپ کا مزاج اچھا نہیں ہوتا تو کب کے اٹھ کر آپ سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ بھی انسان ہیں، کبھی بحیثیت انسان ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا کریں، ان سے درگزر کیا کریں، اور کوئی اہم معاملہ کرنا ہو تو ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت تھی۔ دیکھیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رحم دلی دیکھیے، اپنے باپ کو شرک کی گندگی میں لتھڑا پایا۔ ان کا باپ شرک کی گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، خود بت بناتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے باپ کو کبھی نہیں کہا اے بت کے پجاری، اے سرکش انسان، اے کافر انسان، اور اے اللہ سے بغاوت کرنے والے انسان۔ کبھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کہا سلام علیکہ، اے ابا جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، اے ابا جان اگرچہ آپ میرے پر ایمان لے کر نہیں آتے، میری باتوں کو نہیں مانتے، پھر بھی میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے استغفار کروں گا، توبہ کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میری دعا کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ یعنی بار بار اپنے باپ کے لیے بڑے ہی رحم والا مزاج اختیار کیا، محبت والا مزاج اختیار کیا، کبھی بھی مزاج میں غصے کو اپنایا نہیں۔ اسی طرح سے آپ بڑے ہی آپ کے قصے میں ایک چیز کا سبق ملتا ہے کہ ابراہیم نے اگرچہ ان کے باپ ایمان لے کر نہیں آئے، آزر ایمان لے کر نہیں آیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں ابا جان آپ کے لیے استغفار کروں گا، حالانکہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن انہوں نے استغفار کا وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے چند مقررہ وقت کے لیے تھا، جو وعدہ کیا تھا اس کے بنا پر۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب پتہ چل گیا ابراہیم کو کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم نے پھر اپنے باپ سے بیزارگی کا اعلان کر دیا کہ میرے باپ سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے ہی بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہاں پر یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے اللہ سے مشرکین کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی کافر ہے کسی کا باپ تو اولاد اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتی، اگرچہ کتنی ہی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب یہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنی اولاد کی اس شکل میں شروع میں کہ اللہ کا حکم ہوا
کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو خانہ کعبہ مکہ میں جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی وہاں چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب دیکھیے ابراہیم نے جتنے خطرناک امتحان پاس کیے، ویسے ہی ان امتحان میں کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد لازوال نعمتوں سے نوازا۔ ان کی زندگی میں زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مکہ کے چٹیل میدان، خشک پہاڑ، وہاں پر زمزم کا چشمہ نکلنا، یہ رہتی دنیا کے لیے باعث برکت چیز ہے، اور رہتی دنیا کے لیے ایک اللہ کا عجیب عجوبہ ہے کہ ایسی جگہ میں جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، ابراہیم کی دعا کی بدولت وہاں ایسا کچھ ہوا کہ وہاں زمزم کا صحت بخش پانی، خوشگوار پانی اور جراثیم سے پاک پانی میسر ہوا ان کو، ان کی اولاد کو۔ یہ پانی بڑا ہی بابرکت ہے۔ مائع زمزم کے بارے میں، زمزم کے پانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اسی میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ زمزم کا پانی اس نیت سے پیتا ہے کہ میری بھوک ختم ہو جائے، تو زمزم کا پانی اس کے لیے کھانے کا کام کرتا ہے۔ ماء زمزم شفاء سقم، کی زمزم کا پانی یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنے لا علاج مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، لیکن زمزم کا پانی پینے سے اللہ نے ان کو شفا دے دی اور وہ ان کا علاج ہو گیا۔ تو اس زوئے زمین کا سب سے بہترین پانی یہ زمزم کا پانی ہے، جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے کتنے کنویں پانی کے ایسے نمودار ہوئے ابھی تک، لیکن تھوڑے دن پانی نکلا، چند سال نکلا، پھر ختم ہو گیا، لیکن زمزم کا کنواں جب سے نکلا ہے، پانی نکلا ہے، آج تک ختم نہیں ہوا، اس میں کبھی پانی ختم نہیں ہوا۔ دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پانی پیتے ہیں، روز لاکھوں کی تعداد میں پانی پیتے ہیں، اور حج میں تو کروڑوں کی تعداد میں پانی پیتے ہیں، پھر بھی پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے زمزم کا پانی۔ لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے اس کے اوپر، غیروں نے بہت سارے ڈاؤٹس پیدا کیے، شبہ و شبہات پیدا کیے کہ زمزم کا پانی اچھا پانی نہیں ہے، اس کے اندر جراثیم ہیں، اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، اور وہ پانی اچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن لیبارٹری کے اندر جب اس پانی کی تشخیص کی گئی، اس کے بارے میں غور و خوض کی گئی، تو غیر سائنسداں اور میڈیکل کے بڑے بڑے ماہرین اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اس دنیا میں کوئی سب سے اچھا پانی ہے تو وہ صرف اور صرف زمزم کا پانی ہے۔ دیکھیے آپ زمزم کے تعلق سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، مکہ کے قریب رہا کرتے تھے، قبیلہ غفار سے تعلق تھا، مکہ سے تھوڑی دور ان کا گاؤں، ان کی بستی تھی، ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں محمد نام کا ایک آدمی آیا ہے، مکہ میں محمد نام کا آدمی آیا ہے جو سارے بتوں کی کو برا بھلا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمارے خداؤں کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے۔ تو ان میں شوق پیدا ہوا کہ یہ محمد ہے کون، یہ دکھتا کیسا ہے، اس سے ملاقات کی جائے۔ لہٰذا انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ مکہ میں محمد نام کا آدمی آیا نہیں آیا، اس کی دعوت کیا ہے۔ ان کے بھائی آئے مکہ قبیلہ غفار سے، تو پتہ کیا اور جا کر بتایا کہ ہاں محمد نام کا آدمی آیا ہے، وہ بتوں کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے اور صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے، کہیں باہر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ 30ویں دن ابو ذر 29 دن تک خانہ کعبہ میں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اب آج اللہ کے رسول آئیں گے، محمد آئیں گے، ان سے ملاقات کروں گا۔ 30ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور 30ویں دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے کر آئے، خود بیان کرتے ہیں کہ 30ویں دن سب سے پہلے میرے پیٹ میں جو چیز گئی وہ
طائف کی کشمش تھی جو ابوبکر نے میری مہمان نوازی کے طور پر مجھے پیش کی تھی۔ 29 دن تک میں خانہ کعبہ میں صرف اور صرف زمزم پیتا رہا، صرف اور صرف زمزم پیتا رہا۔ نہ مجھے کسی تھکان کا احساس ہوا، نہ کمزوری کا احساس ہوا، بلکہ بیان کرتے ہیں بلکہ زمزم پینے کے بعد میری پیٹ کی میری توند بڑھ گئی، میرے پیٹ پر چربی آ گئی۔ پتہ کیا چلا کہ زمزم کا پانی یہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف زمزم کا پانی ہے تو وہ کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی اس کے اندر رکھی ہے۔ تو اس دنیا کا سب سے عجیب عجوبہ جس نبی سے تعلق رکھتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کوئی بھی مریض ہوتا ہے ہم میں سے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھائی اس کو زمزم کا پانی پلایا جائے۔ آس پڑوس میں جہاں زمزم کا پانی ہوتا ہے گھروں میں جا کر زمزم کا پانی لے کر آتی ہیں عورتیں یا بڑے بزرگ یا منگاتے ہیں، بھائی اس بیمار کو پلاؤ تاکہ اس کو شفا ملے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمزم کا پانی اس کے اندر مریضوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی، بہت ساری ایسی چیزیں کی جو ان سے پہلے نبیوں نے نہیں کی، بہت ساری سنتیں جاری کی، بہت سارے طریقے جاری کیے۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یعنی ابراہیم نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی۔ سب سے پہلے گھر آئے مہمانوں کو جو کھانا کھلایا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے گھر فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، ان کی مہمان نوازی کی۔ سب سے پہلے مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح سے سب سے پہلے مونچھیں آپ نے کٹوائی۔ آپ سے پہلے مونچھیں لوگ کٹواتے نہیں تھے، مونچھیں کٹوانے کی سنت، ناخن تراشنے کی سنت، اور اسی طرح سے ناف کے نیچے کے بال کاٹنے کی سنت، یہ سب آپ کی ہے۔ اور اسی طرح سے سر کے بالوں میں مانگ نکالنے کی سنت، اور سروں کے بالوں میں بڑھاپے کے اثرات یعنی سفید بال جو بزرگی دیکھی وہ آپ نے دیکھی۔ اور اسی طرح سے عرب کا محبوب اور لذیذ کھانا سب سے پہلے سرید آپ نے تیار کیا، اور اسی طرح سے معانقے کی سنت بھی آپ نے رائج کی۔ گلا کسی کوئی آئے باہر سے اور اس کے گلے لگ کر اس سے ملا جائے اور سلام و مصافحہ کیا جائے، معانقہ کیا جائے، یہ سنت بھی ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کی۔ اور اسی طرح سے سب سے پہلے ختنہ جس کو ہمارے یہاں مسلمانی بولتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ان کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی، 80 سال کی عمر میں ان کا ختنہ ہوا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ دنیا کی 2/3 آبادی، دنیا کی آبادی کے 3 حصے کریں، 2 حصے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے تھے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، اور مسلمان تو کہتے ہی ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے تھے۔ اور ہمیشہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے، نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، ہمارے دین پر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، لیکن وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم تو پہلے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو یہودی، یہ موسیٰ کی قوم ہے، یہودی یہ موسیٰ کی قوم ہے، موسیٰ تو ابراہیم کے بعد میں آئے ہیں۔ اور عیسائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور عیسیٰ تو یہ موسیٰ کے بعد میں آئے ہیں۔ ابراہیم تو سب سے پہلے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے، لیکن وہ پکے سچے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور سب سے زیادہ لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بات مانی، اور یہ نبی یعنی اللہ کے وسلم، اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی مومن لوگ یعنی اللہ کے وسلم اور ان کے امتی یہ زیادہ ابراہیم کے قریب ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک چیز کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ کا اختیار ہے، ہر چیز پر کنٹرول اللہ کا ہے، اللہ ہی حقیقی سپر پاور ہے،
اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں. دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے، طاقت دیکھیے، اس کی عظمت اور رفعت دیکھیے، اس کی کاریگری دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد پھر اس چیز کا زوال ہے، اس کا خاتمہ ہے، اس کا اینڈ ہے. یعنی ایک چیز پیدا ہوئی پھر وہ ختم ہو گئی، زائل ہو گئی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ واپس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا، انسان کو پیدا کرے گا. اور یہ بات کفار مکہ نہیں مانتے تھے، کفار مکہ نہیں مانتے تھے کہ یہ کون سی بات ہے، ہم انسان میں مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر ہمیں واپس کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے پہلے میں انسان کو پیدا کیا، انسان کچھ نہیں تھا، انسان کو وجود بخشا، پھر واپس اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا اس کو مار کر. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اور انسان کو مار کر واپس قیامت کے دن زندہ کرنا یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان میں بڑی ہی اعلیٰ مثالیں ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی نہیں مانتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، قیامت آئے گی، جنت جہنم کا تصور وہ نہیں مانتے تھے. وہ یہ مانتے تھے بس یہی زندگی ہے، کھا پی کے مر گل جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کیا مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم 4 پرندوں کو لیجیے، 4 پرندوں کو لیجیے اور پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے، آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے اور ان ٹکڑوں کو کسی بڑے پہاڑ پر، اونچے پہاڑ پر رکھ دیجیے. 4 پرندوں کے ٹکڑے کر کے ان کو پہاڑ پر رکھ دیجیے، پھر ان پرندوں کو بلائیے، وہ پرندے اللہ کے حکم سے تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے. اللہ ان پرندوں کو واپس جوڑ دے گا. جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا ذکر کیا ہے کہ اے ابراہیم 4 پرندے لیجئے اور اس کے بعد ایسا ایسا کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ابراہیم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں میرے بھائیوں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. ایک سبق یہ بھی ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہے. آپ حق کی دعوت دیں گے، سب سے پہلے آپ کے اپنے دشمن ہوں گے، آپ کے گھر والے دشمن ہوں گے. آپ کوئی کام اچھا کر رہے ہیں اور آپ کے کوئی دشمن نہیں بن رہا تو سمجھ لیجیے آپ کا کام اچھا نہیں ہے. آپ کا کام اچھا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے پڑ رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، آپ کے راستے میں روڑا ڈال رہے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے کام کی اچھائی ثابت ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ پر پریشانیاں نہ آئیں. اسی کام میں پریشانی آتی ہے جو کام سچا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اور یہ کام انبیاء کرام نے کیا اور خصوصاً ابراہیم نے، تو اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ لوگ پیچھے پڑ گئے لیکن پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا، اپنے مشن سے رکے نہیں، ہٹے نہیں اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ساری پریشانیوں کو جھیلا، امتحانات کو جھیلا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں، قدوہ ہیں. لیکن اللہ کے رسول کو کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کے لیے ابراہیم آئیڈیل ہے. آپ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، آپ ابراہیم کی زندگی سے صبر حاصل کریں، برداشت حاصل کریں. ابراہیم کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں اتارا گیا اس وقت جب مکہ والے آپ کے اپنے، آپ کے چچا، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو پریشان کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا، آپ کو سہارا دیا گیا کہ نبی گھبرائیے مت، آپ سے پہلے اسی مکہ میں ابراہیم آئے ہیں،
یہ خانہ کعبہ ابراہیم نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. ابراہیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, ان کو بھی پریشان کیا گیا, ان کے باپ نے ان پر ظلم کیا, ان کو گھر سے نکالا, ان کے گاؤں والوں نے, ان کی بستی والوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا, لیکن پھر بھی ان کے قدم نہیں لرزے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی بڑی ہی نمونے والی ہے, اسوہ ہے, آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. آپ ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے اور ان سے سبق حاصل کیے. ابراہیم علیہ السلام یہ تمام انبیاء کرام میں 5 جو ٹاپ کے انبیاء کرام ہیں, جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان میں 25 کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے, ان 25 میں بھی 5 ٹاپ لیول کے انبیاء کرام ہیں. پہلے پہ نوح علیہ السلام, دوسرے پر ابراہیم, اور تیسرے پہ موسیٰ, اور چوتھے پہ عیسیٰ, اور 5ویں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم یہ اولو العزم من الرسل میں سے ہے. ان کی زندگی بڑی ہی اہم ترین زندگی ہے, ان کی زندگی میں بڑے ہی اسباق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنائیں, ان کی زندگی سے نرمی کو سیکھنے والا بنائیں, ان کی زندگی میں جو قربانیاں آئیں ان کی زندگی سے صبر کو سیکھنے والا بنائیں. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ان کی زندگی سے فائدہ حاصل کرنے والے بنائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین. بچے آئے ہیں آج. کون ایسا بچہ ہے جو پہلی مرتبہ آیا ہے آج؟ پہلی بار کون آیا؟ اچھا, دوسری بار کون آیا؟ کون ایسا بچہ ہے جو دوسری بار آیا؟ کون ایسا بچہ جو تیسری بار آیا؟ تیسری بار آپ آئے, ماشاء اللہ. کون ایسا بچہ ہے جو سارے پروگراموں میں آئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 3 4 5 6 اور 7 8 آپ سب پروگرام میں آئے, بہت اچھی بات. اچھا, اب سوال پوچھتا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس آسمان پر ہوئی تھی, اور جس گھر کے پاس ہوئی تھی اس گھر کا نام بتاؤ. آپ بتاؤ. ساتویں آسمان کس گھر کے پاس ہوئی تھی؟ مکہ نہیں, بیت المعمور. بہت اچھا, شاباش. کوئی بات نہیں, آؤ, انعام ہے آپ کے لیے. آپ نے ہاتھ اٹھایا, اس کے لیے بھی انعام ہے. آدھا جواب صحیح دیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ایک سبق بتاؤ کوئی. کیا سبق ملتا ہے ہمیں ان کی زندگی سے؟ بتاؤ. ایمان. ہاں بتاؤ. بہت اچھا, شاباش. ہاں, کیا سبق ملتا ہے, کیا سیکھنے کو ملتا ہے ان کی زندگی میں؟ آپ بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے بھی حالات آئیں, اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت اچھا, آئیے, بہت اچھا, شاباش. ابراہیم علیہ السلام کہ کتنے بیٹے تھے؟ نام بتاؤ. آپ بتاؤ. 2 بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل. ماشاء اللہ, شاباش, بہت اچھا, شاباش. شریعت سے جائیے. وہ کون سا جانور ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس میں پھونک مارا تھا؟ یہ بتاؤ. پنچھی. نہیں تو بتاؤ, آپ کھڑے ہوئے تو بھی نام ہے آپ کا, ماشاء اللہ. کوئی بات نہیں, صحیح جواب کس کو بتاؤ. آپ بتاؤ. ہاں, چھپکلی. ماشاء اللہ, شاباش. ہاں بیٹا, بہت اچھا. اب لاسٹ سوال ہے.
ابھی تک کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہو چکا ہے؟ کتنے انبیاء کرام کا قصہ بیان کیا جا چکا ہے اس درس میں؟ بتاؤ. نہیں. ابھی تک کتنے انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے قصہ بیان کیا ہے؟ بتائیے. نہیں. پورے کتنے ابھی تک شروع سے لے کر انبیاء کرام کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں نا؟ تو ابھی تک شروع سے لے کر کتنے انبیاء کرام کا قصہ مکمل ہو چکا ہے آج کے قصے کو ملا کر؟ بتاؤ. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، 3. جی ابراہیم علیہ السلام، 4. نہیں، لوط کا نہیں ہے. ابھی تک 6 انبیاء کرام کا قصہ ہو چکا ہے. آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے پر حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ہود علیہ السلام، 5ویں پر حضرت صالح علیہ السلام اور 6ٹھے پر ابراہیم علیہ السلام. ابھی تک 6 انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے قصے بیان کیے ہیں اور سنا ہے. اگلا قصہ 7ویں نبی اور 8ویں نبی کا ہوگا انشاءاللہ، جو ابراہیم کی اولاد اسماعیل اور اسحاق ان کے بارے میں ہوگا. پھر بھی نام لیجیے ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، اللہ برکت دے. جزاک اللہ خیر. کسی بھائی کوئی سوال ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے امام صاحب نے. نماز کے لیے بھی بولنا. جی. کوئی آدمی مشرک ہے. دیکھو مشرک 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ایمان بھی لاتا ہے لیکن ایمان کے باوجود بھی شرک کرتا ہے. ایمان کے باوجود بھی شرک کرتا ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو ہے تو مومن مسلمان، یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، لیکن شرکیہ کام کرتے ہیں. غیر اللہ سے مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، وسیلہ پکڑتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مشرک وہ. ایک ہوتا ہے کافر مشرک جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کا انکار بھی کرتا ہے اور شرکیہ کام بھی کرتا ہے. تو کافر مشرک کے بارے میں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تو نہ ہمیں استغفار کرنا ہے نہ دعا کرنی ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کفار مکہ کے سرداران کے بارے میں جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے. جیسا کہ ابو جہل کے بارے میں دعا کرتے تھے اور عمر کے بارے میں دعا کرتے تھے اللہ ان کو ہدایت دے دے. عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آ گئے تھے اور ابو جہل تو ایمان نہیں لے. کافر مشرک کے بارے میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے. ایک ہوتا ہے مسلمان مشرک، ہے تو مسلمان، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے. لیکن اکثر مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو شرک کو جہالت کی بنا پر کرتے ہیں. جہالت کی بنا پر، ان کو پتہ نہیں، بتانے والا کوئی نہیں ہے، بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی، جہالت کی بنا پر شرک کرتے ہیں. تو اگر وہ بیمار ہو جائے، دیکھو ایسے مسلمان شرک کرنے والے اگر ایسا شرک نہیں پایا جاتا ہے جو ان کو اسلام سے خارج کر دے، تو وہ اسلام سے تو خارج نہیں، اگرچہ شرک کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بیماری کے لیے شفا کی دعا کی جا سکتی ہے. اللہ کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو ہدایت دے. تو اس طرح کی دعائیں اس کے لیے کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. بچے ماشاءاللہ درس میں تو آ رہے ہیں، لیکن بچوں سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ لوگ درس میں آ رہے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنے بھی آئیں. کون کون نماز پڑھنے آتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اتنے آتے ہیں تو اب نماز پڑھنے بھی آئیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھنے بھی آئیں گے نا سب.
ٹھیک ہے، صرف ایک دن آ جائیں آپ عشاء میں اور درد سن کے چلے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح آج آ رہے ہیں ویسے ہی ہر روز پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے آنا ہے، اور والدین سے بھی گزارش کروں گا، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، سرپرستوں سے گزارش کروں گا، جس طرح سے ان کے بچے 10-15 بچے جو آ رہے ہیں ابھی آج کے دن وہ لے کر آتے ہیں، اور دنوں میں بھی یا تو خود لے کر آئیں اور مائیں ان کو بھیجیں، تب فائدہ ہوگا، تب بچوں کی تربیت ہوگی۔ جی ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بیاج ملتا ہے، جیسے کہ سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ میں بیاج آتا ہے، تو میرے حساب سے یہی سوال ہوگا، لے لیا؟ ہاں ہاں، تو وہی، ہاں تو اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ کوئی آدمی مقروض ہو گیا، بیاج کا قرضے میں آ گیا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں، اب وہ کسی ایسے آدمی کے پاس گیا کہ جس کے پاس سیونگ اکاؤنٹس بہت سارے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، بیاج کے کچھ پیسے آتے ہیں، تو وہ جمع ہو گئے ہیں، تو وہ بولے بھائی میرا بیاج کا پیسہ ہے چکا دو، یا کوئی اور بولے اس کو کہ یار یہ بھائی یہ مسلمان بھائی یہ بیاج میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے پاس بیاج کا پیسہ آیا ہوا ہے، آپ خود تو یوز کرو گے نہیں، کر بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کا قرضہ اتار دو۔ تو بعض علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بیاج کا پیسے کو بیاج کے قرضے کے لیے اتارا جا سکتا ہے، اس شکل میں کہ جس کا قرضہ اتارا جا رہا ہے بیاج کا، وہ بیاج سے توبہ کر لے اور اسے اپنی زندگی پر افسوس، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا قرضہ تو اتار دو پھر واپس بیاج لے لو، تو کیا فائدہ ہے؟ ایسے آدمی کا بیاج کا قرضہ چکاؤ نا، جو بیچارہ بیاج میں الجھ گیا، پھنس گیا، لیکن اب وہ توبہ کرنے والا ہے، اب وہ اس زندگی کو، بیاج والی زندگی کو چھوڑنے والا ہے، اب آپ نے چکا تو دیا لیکن وہ واپس بیاج لینے پر لگ گیا، تو ایسے آدمی کا بیاج چکانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ بھائی وہ ایسے آدمی کا قرضہ چک رہا ہے جو واقعی بیاج سے بالکل توبہ کرنے والا ہے، اس سے دور رہنے والا ہے، تو ایسے حالات میں علماء کرام نے اجازت دی لیا ہے۔ ہاں یعنی ایک آدمی سے 4 پر لیا، پھر دوسرے سے 2 پر لیا۔ دیکھیے حرام کا تو اس کا بیاج تو پھر کبھی تو چکے گا نہیں نا، کب وہ بیاج سے پاک ہوگا؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے اور حلال چیزوں سے اس کو چکانے کی کوشش کرے۔ اب ایک دلدل میں دیکھو، جب تک وہ بیاج کھا رہا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے نا، اللہ کی رحمت سے دور ہے، لعنت برس رہی ہے اس کو۔ دیکھو لعنت جو ہوتی ہے نا، لعنت کوئی سیاہی نہیں ہے، کوئی انک نہیں ہے کہ چہرے پر نظر آئے، لعنت کیا ہوتی ہے کہ ایک مصیبت سے نکلا دوسری مصیبت پہ پڑ جائے، یہ ہوتی ہے لعنت۔ ہاں کھا نہیں رہا ہے کوئی بات نہیں، چکا تو رہا ہے، تو دلدل میں تو پھنسا ہوا ہے نا، پھر لاسٹ دوسرے والے کو کیسے چکائے گا؟ پھر تیسرے سے قرضہ لے گا، چوتھے سے لے گا، اس پہ تو کڑی بنتی جائے گی۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی سے محنت کرے، جستجو کرے، کسی سے ادھار لے لے، اور اس طرح سے پھر اللہ کی توفیق طلب کرے، کیونکہ آپ بول رہے ہیں کہ چکانے والا ہے، 2 پر لیا ہے، پھر 2 والے کو کیسے ختم کرے گا؟ وہ تو گڑے میں گڑا ہی رہے گا، اور اس کی موت ہو جائے اسی حالت میں چکاتے چکاتے، تو کیا ہوگا معاملہ؟ تو بیاج کو اس طرح سے چکانا میرے حساب سے تو جائز اور درست نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب، ھذا ما عندی۔ اگر غیر مسلم سلام کرے اور السلام علیکم بولتا ہے، چاہے فون پہ یا ویسے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف وعلیکم بولیں، صرف وعلیکم، آپ کو پورا سلام کا جواب نہیں دینا ہے، صرف وعلیکم بولنا ہے۔
اور اس مسئلے کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا کہ علماء کرام نے اور کیا باتیں کی ہیں۔ ایک جو میں نے بتایا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا علیکم، جب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تم پر سلام کرے تو تم صرف وعلیکم بولو، وعلیکم بولو۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ علماء کرام نے اس کے اندر ایک کچھ اور باتیں کی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء کو دیکھتے ہوئے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا جواب دوں گا کہ کافر کے سلام کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا، آیا وعلیکم کہا جائے گا یا پورا دیا جائے گا، ابھی میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ ہاں تو سردی کم ہے، کوئی بات نہیں مگر